شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت کی برابر کی رات، ایک ایسی رات جس میں زمین پر کثرت سے فرشتوں کے اترنے سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور تمام مخلوقات کی آنے والی سال کی تقادیر لکھ کر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ کیا آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں؟ اس رات کو کیسے معلوم کرنے ہے اور اس میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آخر اس رات کو کیوں اتنا اہمیت حاصل ہے اور ہماری دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ یہی وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بلائی کی طلبگاروں کو خیر و بلائی، اولاد کی خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ لیلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی رات کی ہے، جبکہ عربی میں قدر کی معنی عزت و احترام، عظمت یا بزرگی کی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کی معنی مرتبہ کی ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی کمائی کا ہے، تاہم اس مہینے کا آخری عشرہ اور اس میں شب قدر ایک خاص عظمت اور اہمیت کی حامل ہے۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ قدر کا معنی تنگی بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کی تعین کا علم خفیہ رکھا گیا ہے۔ خلیل بن احمد الفراہیدی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس لیے کہتی ہے، اس رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قدر تنگی کی معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر قدر کا معنی ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام مقدرات اور مخلوق کے حق میں ہونے والی رزق، موت و حیات کے متعلق جمیع فیصلے فرشتوں کی سپرد کر دی جاتی ہے۔ اسی بنا پر اس رات کو لیلۃ الحکم اور لیلۃ القدیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر خلائق کا فیصلہ ہی اس شب میں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تقدیرات اور فیصلے جو ازل میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں صادر فرما چکے ہیں اور جو لوح محفوظ میں پہلی سے لکھی ہوئی ہے، اس شب میں ان کی نقل ملائکہ کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو نافذ کرے۔ چنانچہ علامہ الوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات امور کو ان کے ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے جو وجود میں آنے والے واقعات پر مقررہ کی گئی ہے، ورنہ ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا مقدر فرمانا تو ازلی ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لوح محفوظ یعنی اس شب میں رزق باری، موت، زندگی، یہاں تک کہ جہازیوں کی تعداد نقل کر کے ملائکہ کو دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر تو شعبان کی 15ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن متعلقہ فرشتوں کی ذمہ داری لیلۃ القدر میں سپرد کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ معاملات کا تصفیہ شعبان کی 15ویں شب میں کر دیتی ہے اور ان کی ذمہ داروں کو شب قدر میں سپرد کرتی ہے۔ علامہ الوسی رحمہ اللہ نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ دراصل یہ 3 علیحدہ امور ہے۔ پہلا کام تقدیری اشیاء کا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس حال و کیفیت میں وجود آئیں گی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق السماوات والارض سے پہلے ازل میں ہی فرما دیا ہے۔ دوسرا کام ان تقدیرات کو لوح محفوظ میں لکھ کر ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنے کا ہے، یہ کام شعبان کے 15ویں شب میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کام متعلقہ فرشتوں کو ان کو ذمہ داریاں سونپنے جانے کا ہے، ان کی تکمیل لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی یعنی 21ویں ہو یا 7 دن، 23ویں یا 5 دن باقی یعنی 25ویں یا 27ویں۔
یہاں پر ابن عباس یہی خیال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے، اور ابن عباس سے یہ بات ثابت ہے، اور ان امور میں سے جن سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کلمہ ہے، جس میں یہ ہے، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ یہ سورۃ القدر کا 27واں کلمہ ہے۔ بعض علماء کرام نے تو اس راجح قرار دیا ہے کہ شب قدر ہر سال ہی کسی ایک معین رات میں نہیں ہوتی، بلکہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 80 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ آخر اس رات کی اتنی فضیلت کیوں، اور یہ باقی امتوں کے مقابلے میں صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں مختص کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بتلائے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی رب سے یہ کہیے کہ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پوری رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے، لہٰذا خود کو ایک گناہگار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں۔ شب قدر کی علامات کیا ہوں گے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتے ہیں، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، بلکہ بینی بینی اور معتدل ہوتے ہیں۔ اس رات کو شیاطین کو ستاروں سے نہیں ماری جاتی۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بات والے صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتی ہے، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ قابل اور حابل، ہرس، حسد اور تکبر کا ایک درد بھری داستان۔ حابل کا قربانی کیوں قبول ہوا اور قابل نے حابیل کو کیوں مارا؟ حابیل قابل سے طاقتور ہونے کے باوجود اسے کیوں منع نہیں کیا؟ اس قتل میں شیطان لعین کا کیا کردار تھا؟ کیا یہ قتل واقعی ایک عورت کے لیے ہوئے تھے اور واقعی دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔